آج سے لاکھوں سال پہلے، انسانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اللہ نے بہت سی مخلوقیں پیدا کی تھی۔ اس نے آسمان، زمین، سورج اور چاند بنایا۔ اس نے فرشتوں کو نور سے اور جن کو آگ سے بنایا۔ جنوں میں ایک تھا ابلیس۔ وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان، وہ میری زمین پر خلیفہ ہوگا۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ ایسے لوگ بنائیں گے جو زمین پر فساد کریں گے، جبکہ ہم آپ کی ہمیشہ تسبیح اور حمد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر کونے سے مٹی لی، کچھ نرم تھی، کچھ سخت، کچھ کا رنگ سفید، کچھ کا کالا۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگ اور مزاج الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، وہ زندہ ہو گئے، پہلے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گہرا علم دیا۔ انہوں نے ہر چیز کے نام اور فائدے سکھائے۔ کسی اور کے پاس ایسا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چیزیں دکھائی اور پوچھا، بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا، ہم صرف وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے سب کے نام ٹھیک ٹھیک بتائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنی عقل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے عزت کے لیے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس کے اسی گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت دی۔ بعد میں ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا۔ دونوں خوشی سے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جنت میں ہر چیز کے پھل کھا سکتے ہو، مگر اس ایک درخت کے پاس مت جانا۔ یہ ایک چھوٹی سی آزمائش تھی۔ ابلیس ان کے پاس آیا اور جھوٹی باتیں کہیں، اگر تم اس درخت سے پھل کھاؤ گے تو تم کبھی نہیں مرو گے اور فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اللہ کی بات بھول گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ ان کے کپڑے غائب ہو گئے اور انہیں شرم آئی۔ انہوں نے اپنا جسم ڈھکا اور رو کر کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے رحم کرنے والا ہے، انہوں نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا جہاں سے انسانی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر آئے۔ انہوں نے زندگی جینا سیکھی، جیسے کہ کھیتی کرنا، گھر بنانا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ ان کے کئی بچے تھے، انہی کے ذریعے قبیلے اور قومیں بنی۔ آج ہر انسان آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے بیٹے یا بیٹی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، سچائی، مہربانی اور شکر ادا کرنا بھی سکھایا، اور انہوں نے شیطان سے دور رہنے کا کہا۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے سب بچے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کی نصیحتیں، ان کی محبت اور ان کا ایمان یاد رکھا۔ آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے جو معافی مانگتا ہے۔ گھمنڈ انسان کو تباہ کرتا ہے، ابلیس کی طرح۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں، لیکن توبہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہے۔